بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم بیٹا ہم نے 2-3 شارٹ کویسچن جو ہے وہ ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ وہ جو ہمارا پریویس جو لیکچر تھا وہ آبجیکٹیو ٹائپ تھا، اس میں یا تو ایم سی کیوز پیپر میں آ سکتے ہیں یا ایز اے شارٹ کویسچن جو ہم نے ڈیفینیشنز کو اسٹڈی کیا تھا وہ پیپر میں آ سکتی ہیں۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے کویسچن جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس کا ہم نے ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسٹڈی کیا تھا۔ وہ ریلیشن شپ یہ تھا کہ ہم نے ریلیشن شپ دیکھنا تھا الیکٹرک انٹینسٹی اور الیکٹرک پوٹینشیل کے درمیان، E = -ΔV/ΔR۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرک پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج۔ ہم نے الیکٹرک پوٹینشیل کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کس کو اسٹڈی کرنا ہے؟ الیکٹرک پوٹینشیل کو۔ پریویس ٹاپک میں، پریویس لیکچر میں ہم نے الیکٹرک پوٹینشیل کی ڈیفینیشن کو اسٹڈی کیا تھا اور بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس کا ورک ڈن اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکٹرک پوٹینشیل کو ہم کسی پوائنٹ چارج کو اسٹڈی کرتے ہوئے کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو ٹاپک نیم از electric potential at a point due to point charge۔ اوکے بیٹا، سب سے پہلے جو ٹاپک ہے اس کو سمجھیں۔ ہم نے فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک پوٹینشیل۔ کہاں پہ فائنڈ کرنا ہے؟ ایٹ اے پوائنٹ۔ ہم سپوز کریں گے کسی پوائنٹ پہ کہ ایک ہمارے پاس چارج لائی کر رہا ہے، وہاں پہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج، کسی دوسرے پوائنٹ چارج کی مدد سے۔ تو دو چارج کو ہم نے پوائنٹ چارج کنسیڈر کیا ہے اور وہاں پہ ہم نے الیکٹرک پوٹینشیل کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو سپوز کریں آپ کے پاس ایک پوائنٹ چارج ہے، یہ میرے پاس ایک پوائنٹ چارج کیو ہے۔ یہ پوائنٹ چارج پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور پوائنٹ چارج نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے اس کو پازیٹیو لے لیں، آپ کی مرضی ہے اس کو نیگیٹو لے لیں۔ تو ہم نے پوائنٹ چارج کیو لیا ہوا ہے، یہ میرے پاس ایک پوائنٹ چارج کیو ہے جی۔ اگر یہ پازیٹیو چارج ہے، سپوز ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو چارج ہے، تو ہمیں پتہ ہے پازیٹیو چارج جو ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جو الیکٹرک فیلڈ لائنز اوریجنیٹ فرام پازیٹیو پوائنٹ چارج۔ الیکٹرک فیلڈ لائنز اوریجنیٹ ہوتی ہیں، سٹارٹ ہوتی ہیں کسی پوائنٹ چارج سے۔ تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ چارج ہے تو اس کی جو ڈائریکشن ہے آؤٹ ورڈ ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں جی۔ اور ہمیں پتہ ہے جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوتی ہیں پازیٹیو کی، اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے آؤٹ ورڈ۔ اوکے جی، اب یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ نے چارج کیو لیا ہوا ہے۔ اب ٹاپک کو اب سمجھیے گا۔ الیکٹرک پوٹینشیل فائنڈ کرنا ہے ایٹ اے پوائنٹ، کسی پوائنٹ پہ، ڈیو ٹو پوائنٹ چارج، کسی اور پوائنٹ چارج کی وجہ سے۔ اب سپوز کریں کہ یہاں پہ ایک آپ کے یہ پوائنٹ ہے پوائنٹ بی، آپ نے یہاں پہ کنسیڈر کیا ہے کہ ایک پوائنٹ بی ہے اور اس پوائنٹ بی پہ ایک چارج لائی کر رہا ہے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل چارج کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک چارج جو ہم نے پوائنٹ چارج لیا ہے اس پوائنٹ پہ اور ایک ہم نے پوائنٹ بی پہ لیا ہے۔ ایک ہم نے کہاں پہ لیا ہے؟ پوائنٹ بی پہ۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہمارے پاس پوائنٹ چارج ہو گئے 2، تو ان دونوں پوائنٹ چارج کے ان بٹوین ہم نے الیکٹرک پوٹینشیل کو فائنڈ کرنا ہے۔ پریویس ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلٹا وی تھا اس سے مراد یہ تھا فائنل پوٹینشیل مائنس انیشیل پوٹینشیل، وی بی مائنس وی اے، وی بی مائنس ہے، تو وہ بھی 2 پوائنٹ تھے۔ جب ہم نے ایبسلیوٹ پوٹینشیل کو فائنڈ کیا تھا تو اس میں ہم ایک پوائنٹ کو انفینٹی پہ لے گئے تھے، تو پوائنٹ ٹوٹل کتنے ہوئے تھے؟ 2۔ تو اب بھی ہمارے پاس کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ 2 پوائنٹ۔
تو ان دونوں پوائنٹ کے درمیان ہم نے الیکٹرک پوٹینشیل کو فائنڈ کرنا ہے. اب ٹاپک کی سمجھ آئی ہے بیٹا آپ کو؟ اوکے. اب ایک چارج یہاں پڑا ہوا ہے تو ایک چارج یہاں پہ ہے. یہاں سے لے کے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کا جو ڈسٹینس ہے اس کو کہتے ہیں آر بی، ڈسٹینس آف پوائنٹ بی. بات کی سمجھ آئیے؟ یہ ڈسٹینس ہے پوائنٹ بی کا. کہاں سے؟ اس چارج سے. بات کی سمجھ آ گئی نہیں؟ تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آر بی از اے ڈسٹینس فرام پوائنٹ چارج کیو. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں، اگر اس پوائنٹ کو یہاں سے چارج کو اٹھا کے میں ان دونوں چارج کے مڈ میں لے آتا ہوں، مڈ پوائنٹ پہ. کہاں پہ لے آتا ہوں؟ سپوز یہ ان دونوں کا مڈ ہے، یہ والا. تو اس کو میں کہتا ہوں پوائنٹ اے. کون سا پوائنٹ ہے؟ اے پوائنٹ. تو یہاں سے لے کے یہاں اے پوائنٹ تک کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ کہلائے گا آر اے. بات کی سمجھ آ گئی ہے جی بیٹا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو ہمارے پاس آر اے از اے ڈسٹینس فرام پوائنٹ چارج کیو. دو باتیں ابھی تک ہم نے اسٹڈی کی ہیں، دونوں چارجز کا ڈسٹینس اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے. پہلے اسی چارج کو ہم پوائنٹ بی پہ ڈسکس کر رہے تھے، پھر اس کو ہم اے پہ جب لے آئے تو اس کا ڈسٹینس ہم نے اسٹڈی کیا آر اے. یہاں تک کلیئر ہے؟ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی ڈسکس کرنے والا ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹرک انٹینسٹی ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھا ہے وہ ڈائریکٹلی انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے ٹو دا اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم. الیکٹرک انٹینسٹی از انورسلی پرپورشنل ٹو دا اسکوائر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم. دو چارجز ان دونوں کے درمیان کا اگر ڈسٹینس بڑھے گا تو الیکٹرک انٹینسٹی ڈکریز ہوگی، اور اگر ڈسٹینس دونوں کا ڈکریز ہوگا تو الیکٹرک انٹینسٹی بڑھے گی. بات کی سمجھ آ گئی یہاں تک؟ کلیئر ہے جی؟ اب ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کا ڈسٹینس ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو وہ ہمارے پاس ڈسٹینس نہیں فائنڈ کرنا، الیکٹرک پوٹینشیل فائنڈ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کو پھر. اب آپ کے پاس یہ والے جو دو پوائنٹ ہیں، پہلے ان کی ایوریج ڈسٹینس فائنڈ کرتے ہیں. تو ایوریج ڈسٹینس کیسے فائنڈ کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے ڈسٹینس ہیں ان کو پلس کر کے 2 پہ، تو ہمارے پاس جو ایوریج ڈسٹینس ہوگا وہ کہلائے گا آر اے پلس آر بی اوور 2. یہ ہمارے پاس ایوریج ڈسٹینس ہے. یہ کون سا ڈسٹینس ہے جی؟ ایوریج. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ڈسٹینس کا جو چینج ہے، دونوں ڈسٹینس کا چینج، تو ہمیں پتہ ہے چینج کو ڈیلٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور ڈسٹینس کا چینج دیکھنا ہے تو ڈیلٹا آر اکول ٹو فائنل مائنس انیشیل. فائنل ڈسٹینس مائنس انیشیل ڈسٹینس. ہمارے پاس ڈیلٹا آر چینج ان ڈسٹینس، چینج ان ڈسٹینس ہوتا ہے فائنل ڈسٹینس مائنس انیشیل ڈسٹینس. مجھے بتائیں فائنل ڈسٹینس کون سا ہے؟ شاباش. یہ شروع میں پہلے ہم نے بی والا لیا تھا، پھر ہم نے اے والا لیا تھا، تو یہ انیشیل ہوا اور یہ والا فائنل. تو آر اے مائنس آر بی، یہ ہمارے پاس چینج ان ڈسٹینس آ گیا جی. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اوکے. اکارڈنگ ٹو دا فارمولا آف دا الیکٹرک انٹینسٹی، الیکٹرک انٹینسٹی کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ ہے جی ایز اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلان ناٹ کیو اوور آر اسکوئر. کیو اوور آر اسکوئر. بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک پوٹینشیل کو. تو اکارڈنگ ٹو دا پریویس ریلیشن ہمارے پاس تھا ایز اکول ٹو مائنس ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا آر. ہم نے فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک پوٹینشیل کو. ڈیلٹا وی شو دا الیکٹرک پوٹینشیل. یہاں سے ڈیلٹا وی کو ایلیمینیٹ کر لیں تو آپ کے پاس ڈیلٹا وی آ گیا جی مائنس ای ڈیلٹا آر. ای ڈیلٹا ای از اے الیکٹرک انٹینسٹی اور ڈیلٹا آر از دا ڈسٹینس ڈفرینس آف دا ڈسٹینس یا چینج ان ڈسٹینس فرام 2 پوائنٹس یا فرام 2 پوائنٹ چارج. فرام 2 پوائنٹ چارج. دس از اکویشن نمبر 1. اب یہاں پہ دیکھیں putting the value of electric intensity and delta R in equation number 1.
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डेल्टा आर इन इक्वेशन नंबर 1, राइट जी। अब देखें डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ये वाला और ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा आर की वैल्यू आर ए माइनस ये क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू हो गई और डेल्टा आर की वैल्यू आर ए माइनस आर बी। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबका? ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें, ये जो आर स्क्वायर है क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई फर्क पड़ा नहीं? अब ये मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है, अब गौर से देखिएगा ये पॉइंट, इस पॉइंट को गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये दो पॉइंट है आर ए आर बी। अगर मैं पॉइंट बी वाले चार्ज को उठा के ए पॉइंट पे ले आता हूँ, इतना करीब ले आता हूँ कि नियर टू क्लोज विद ईच अदर, बोथ पॉइंट चार्ज बोथ पॉइंट्स आर नियर टू क्लोज विद ईच अदर। अगर मैं बी वाला पॉइंट उठा के ए वाले पॉइंट के करीब लेके आता हूं तो तब बोथ पॉइंट नियर टू क्लोज विद ईच अदर होंगे। तो फिर अगर ये कंडीशन हो, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँ, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आर ए का जो डिस्टेंस है ये वाला नियरली इक्वल टू आर बी। बात क्लियर है? अब इस फार्मूले को अगर रीअरेंज किया जाए तो डेल्टा वी इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी। इस पॉइंट की समझ आई है जी? एक आर जो है उसको मैंने आर ए कह दिया है, एक आर जो है उसको मैंने आर बी कह दिया, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस हमारे पास नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल है। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब देखें डेल्टा वी इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर ए माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी। मेरे पास ये जो वैल्यू थी मैं इसको इस वैल्यू के नीचे ले आया हूँ, रीअरेंज किया इसको। अब हमारे पास देखें डेल्टा वी इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर ए ओवर आर ए आर बी माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी। मैंने दोनों का एलसीएम अलग अलग कर दिया है, दोनों का एलसीएम है तो आर ए से कैंसिल, आर बी से कैंसिल। जो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बची है वो है जी डेल्टा वी इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। यहाँ तक बेटा क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव का साइन है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वाली वैल्यू, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। इस नेगेटिव के साइन ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया है, ए वाली पहले आ गई है और बी वाला डिस्टेंस बाद में आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी? ये जो डेल्टा वी है ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का चेंज है, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का चेंज है। अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एब्सोल्यूट पॉइंट पे डिस्कस करना हो, अगर हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना हो एट एब्सोल्यूट पॉइंट, तो फिर हम इसको कैसे स्टडी करेंगे? तो टॉपिक का नेम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एट पॉइंट है ए। पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब देखें जब हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए डिस्कस करेंगे तो ये जो बी पॉइंट है हम इसको लेके जाते हैं इन्फिनिटी पे। बी पॉइंट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बी पॉइंट अप्रोचेस टू, तो जो इसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ बी पॉइंट वो भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा।
اس کو ہم کیسے اسٹڈی کریں گے؟ تو پھر ہمارے پاس جو آر بی ہے یہ اپروچ کرے گا آر انفینٹی پہ. کہاں پہ چلا جائے گا جی؟ ڈسٹینس انفینٹی پہ چلا جائے. تو جو پوٹینشیل ہے ڈیلٹا وی ہوتا ہے فائنل مائنس انیشیل. فائنل مائنس انیشیل. فائنل ہمارے پاس یہ تھا اور انیشیل یہ تھا, تو آ جائے گا وی اے مائنس وی بی. بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو اکارڈنگ ٹو دس فارمولا ہمارے پاس جو رزلٹ آئیں گے وہ آ جائیں گے وی اے مائنس وی بی از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ کیو انٹو 1/r اے مائنس 1/r بی. اب دیکھیں جو بی پوائنٹ ہے ہم اس کو لے کے گئے ہیں انفینٹی پہ, تو ایٹ انفینٹی دا پوٹینشیل آف وی بی زیرو. دا پوٹینشیل آف وی بی از اکول ٹو, تو ہمارے پاس وی بی جو ہے جب ہم اس کو انفینٹی پہ لے کے جائیں گے, کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ انفینٹی پہ, تو وہاں پہ جا کے اس کا پوٹینشیل زیرو ہو جائے گا. پوٹینشیل کیا ہو جائے گا؟ تو پھر یہ ایکویشن جو ہے اس میں اگر دیکھیں تو وی اے مائنس وی انفینٹی از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ کیو انٹو 1/r اے مائنس 1/r انفینٹی 1/r انفینٹی. تو جو 1/r انفینٹی ہے اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں 1/r انفینٹی, تو وہاں پہ ڈسٹینس زیرو ہے ہمارے پاس. بات ہی سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا وی اے مائنس زیرو از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ کیو انٹو 1/r اے مائنس زیرو. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اور جنرل ایکویشن آ جائے گی ہمارے پاس ان جنرل وی از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ کیو اوور آر. کیو اوور, اگر آپ اے پوائنٹ پہ ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ وی اے ہو جائے گا اور یہ آر اے ہوگا. اور جنرل ایکویشن اگر اس کی جنرل فارم لکھنی ہو تو 1/4 پائی ایپسلن ناٹ کیو اوور آر. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو ایکویشن ہے اس کو آپ پوٹینشیل ایٹ پوائنٹ آر بھی کہہ سکتے ہو. پوٹینشیل ایٹ ڈسٹینس آر, پوٹینشیل ایٹ ڈسٹینس آر. بات کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ کلیئر ہے؟ تو یہ آپ کے پاس الیکٹرک پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج آپ نے فائنڈ کر لیا الیکٹرک پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج. تو بیٹا ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکٹرک پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج. سب سے پہلے ہم نے ڈائیگرام کو اسٹڈی کیا ہے. ڈائیگرام پہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک پوائنٹ چارج لیا ایٹ پوائنٹ بی, پھر ہم اس کو موو کروا کے ہم پوائنٹ اے پہ لے کے آئے, تو دونوں پوائنٹ کا ڈسٹینس اس کو اسٹڈی کیا, پھر ہم نے ان کا ایوریج ڈسٹینس فائنڈ کیا, پھر دونوں ڈسٹینس کا چینج جو ہے اس کو اسٹڈی کیا, پھر ہم نے جو ریلیشن شپ تھا ہمارے پاس ای از اکول ٹو مائنس ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا آر والا, اس کو اپلائی کر کے ڈیلٹا وی فائنڈ کیا. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو ڈیلٹا وی فائنڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج جو ہے اس کا آنسر ہمارے پاس آ گیا. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.